پاکستان کے نئے صدر جسٹس ریٹائرڈ رفیق تارڑ نے جنرل مشرف کی جانب سے خود کو زبردستی صدارت سے نکالنے پر اپنا احتجاج مشرف کے آخری سلیوٹ کا جواب نہ دے کر ریکارڈ کروایا، جس سے اقتدار کا بھوکا جرنیل شرمندگی کی دلدل میں دھنس گیا۔ 7 مارچ سن 2022 کو طویل علالت کے بعد 92 برس کی عمر میں لاہور میں انتقال کر جانے والے سابق صدر مملکت جسٹس ریٹائرڈ محمد رفیق تارڑ عدالتی حکم امتناع پر صدر مملکت کا انتخاب لڑنے والی واحد پاکستانی سیاسی شخصیت تھے۔ رفیق تارڑ کی ایک اور انفرادیت یہ ہے کہ وہ ملک کے ان سویلین صدور میں سے ایک تھے جو اپنے عہدے کی آئینی مدت مکمل نہ کر سکے اور انہیں وقت سے پہلے ہٹا دیا گیا۔ یاد رہے کہ وہ صدر فاروق احمد خان لغاری کے مستعفی ہونے کے بعد سن 1998 میں صدر مملکت کے منصب پر فائز ہوئے۔ فاروق خان لغاری نے اپنی محسن بے نظیر بھٹو سے غداری کرتے ہوئے ان کی حکومت ختم کر دی تھی، جس کے بعد وہ خود بھی مکافات عمل کا شکار ہوئے اور نواز شریف حکومت کے ہاتھوں نکالے جانے سے بچنے کے لیے مستعفی ہو گئے۔ 12 اکتوبر سن 1999 کو نواز شریف حکومت کے خاتمے کے بعد پرویز مشرف نے جب رفیق تارڑ پر استعفیٰ دینے کے لیے دباؤ ڈالا تو انہوں نے کمال جرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا کہ چیف ایگزیکٹو یعنی پرویز مشرف میرا ماتحت ہے، اس لیے میں اس کو استعفیٰ نہیں دوں گا۔ بہرحال جب حالات دیگرگوں ہوئے اور بندوق والوں نے ان پر براہ راست استعفے کے لیے دباؤ ڈالا تو رفیق تارڑ نے مصلحتاً مستعفی ہوئے بغیر ایوان صدر سے جانے کا فیصلہ کیا۔ اس تاریخی لمحے آرمی چیف اور چیف ایگزیکٹو کے عہدے پر براجمان پرویز مشرف نے انہیں سیلیوٹ کیا، لیکن رفیق تارڑ نے روایت کے برخلاف سیلیوٹ کا جواب نہ دے کر مشرف کو شرمندگی اور خجالت کی دلدل میں دھکا دے دیا۔ یوں سن 2001 میں رفیق تارڑ غیر آئینی طریقے سے اپنے عہدے سے ہٹا دیے گئے۔ 2 نومبر سن 1929 کو پنجاب کے علاقے پیر کوٹ میں پیدا ہونے والے رفیق تارڑ کئی آئینی عہدوں پر فائز رہے اور وکالت سے اپنی زندگی کا آغاز کرتے ہوئے صدر مملکت کے عہدے تک پہنچے۔ سابق چیف جسٹس پاکستان جسٹس سجاد علی شاہ کے بارے میں ایک متنازع انٹرویو دینے کی وجہ سے رفیق تارڑ کے کاغذات نامزدگی مسترد ہو گئے تھے، تاہم انہوں نے عدالت سے حکم امتناع حاصل کیا اور یوں صدر پاکستان کا انتخاب لڑنے کے لیے اہل ہونے والے واحد صدر مملکت بنے۔ رفیق تارڑ نے قانون کی ڈگری حاصل کرنے کے بعد وکالت شروع کی اور پھر کچھ عرصے بعد ضلعی عدلیہ سے منسلک ہو گئے۔ وہ اپنے سیاسی خیالات کی وجہ سے سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کے نقاد بھی رہے۔ سیشن جج کے عہدے سے رفیق تارڑ لاہور ہائی کورٹ کے جج مقرر ہوئے اور پھر اسی ہائی کورٹ کے چیف جسٹس بھی بنے۔ سن 1994 میں وہ 65 برس کے ہونے پر سپریم کورٹ سے ریٹائر ہوئے اور پھر اپنے سیاسی سفر کا آغاز کیا۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف کے دوسرے دور حکومت میں پنجاب سے سینیٹر منتخب ہوئے۔ نواز شریف کے اس وقت کے چیف جسٹس پاکستان جسٹس سجاد علی شاہ کے ساتھ تعلقات خراب ہوئے اور تنازع شدت اختیار کر گیا تو سینیٹر رفیق تارڑ نے نواز شریف کا کھل کر ساتھ دیا۔ چیف جسٹس پاکستان جسٹس سجاد علی شاہ اور وزیر اعظم نواز شریف کے درمیان تنازع کے دوران سپریم کورٹ کوئٹہ رجسٹری میں جسٹسز پر مشتمل بینچ نے اپنے چیف جسٹس کے خلاف ہی فیصلہ دیا۔ اس فیصلے سے جسٹس سجاد علی شاہ کی پوزیشن مزید کمزور ہوئی۔ مختلف حلقوں میں یہ بات گردش کرتی رہی کہ اس فیصلے کے پیچھے سینیٹر رفیق تارڑ کا اہم کردار رہا ہے اور ان کی کوششوں سے یہ فیصلہ آیا۔ جسٹس سجاد علی شاہ کی پوزیشن کمزور ہونے کے بعد اس وقت کے صدر مملکت فاروق خان لغاری جو ان کے ساتھ تھے اپنے عہدے سے مستعفی ہو گئے۔ نئے صدر مملکت کے لیے سینیٹر رفیق تارڑ نے بھی کاغذات نامزدگی جمع کروائے، لیکن چیف الیکشن کمشنر اور سپریم کورٹ کے جج جسٹس مختار جنیجو نے 7 روزہ تقریر میں عدلیہ مخالف انٹرویو پر رفیق تارڑ کے کاغذات نامزدگی مسترد کر دیا۔ رفیق تارڑ نے اس فیصلے کو لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کیا تو جسٹس ملک محمد قیوم نے انہیں مشروط طور پر الیکشن لڑنے کی اجازت دے دی۔ بعد ازاں لاہور ہائی کورٹ کے لارجر بینچ نے رفیق تارڑ کی درخواست منظور کر لی اور چیف الیکشن کمشنر کے ان کے کاغذات نامزدگی مسترد کرنے کے فیصلے کو قلعدم قرار دے دیا۔ صدارتی انتخاب میں رفیق تارڑ نے اپنے مد مقابل سابق وزیر دفاع اور پیپلز پارٹی کے رہنما آفتاب شعبان میرانی کو شکست دی اور ملک کے نئے صدر منتخب ہو گئے۔ سابق آرمی چیف جنرل مشرف نے 12 اکتوبر سن 1999 میں نواز شریف کی حکومت ختم کی، لیکن رفیق تارڑ کو عہدے سے نہیں ہٹایا۔ تاہم جب جنرل مشرف بھارتی وزیر اعظم اٹل بہاری واجپئی سے ملاقات کے لیے بھارت جانے لگے تو انہوں نے رفیق تارڑ کو عہدے سے ہٹا کر خود صدر مملکت کا عہدہ سنبھال لیا۔ رفیق تارڑ پاکستان کی سیاسی تاریخ کے واحد باریش صدر مملکت تھے۔ وہ مذہبی خیالات رکھتے تھے لیکن انہیں ہنسی مذاق بھی پسند تھا۔ سینیٹر بننے کے بعد انہوں نے ایک مقامی اردو اخبار میں کالم نگاری بھی کی۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔